آج جو کہ رمضان المبارک کے درس میں سے سب سے پہلا درس ہے کہ جب رمضان کے دن آتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کی سب سے پہلے کسی کو خوشخبری دے گا یا مبارکباد دے گا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر دیکھنے میں بھی آیا ہے، سننے میں بھی آیا ہے، اور نوجوان اکثر اپنے موبائلوں میں یہ میسج کرتے ہیں۔ جو شخص اس نیت سے کسی کو خوشخبری دیتا ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، دراصل یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور پھر ایک تو یہ بات کو غلط کرتے ہیں، دوسرا پھر اس کے ساتھ وہ سب سے جو بڑا جرم کر رہے ہیں وہ اس بات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ساتھ ملا رہے ہیں، اور ساتھ وہ کہتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کی سب سے پہلے کسی کو خوشخبری دے گا یا مبارکباد دے گا اس پر یعنی کہ جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جا رہا ہے کہ جو شخص چاہے کوئی عالم دین ہے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے، چاہے کوئی علم رکھنے والا ہے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے جھوٹی بات کرے گا تو ایسے شخص پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اکثر موبائلوں میں ایک دوسرے کو میسج کرنے کے لیے یعنی کہ ویوز بڑھانے کے لیے وہ ایسے جھوٹے میسج کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے ایسے میسج نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، آپ مسلمانوں کو رمضان کے آنے کی خوشخبری بتائیں، ان کو مبارکباد پیش کریں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یہ جملہ ساتھ ملا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے آنے کی سب سے پہلے خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب ہوگی، یہ دراصل غلط بات ہے، یہ جھوٹی ہے، اس کا قرآن حدیث سے اسی بات کا تعلق نہیں ہے، لہٰذا ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں بنا کر حضور کا نام لے کر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ اور اسی طرح اب رمضان کی یعنی کہ جو مبارکباد پیش کی جاتی ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب شعبان کے آخری دن ہوتے، جب شعبان المعظم کا آخری دن ہوتا، اگلا دن رمضان کا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے بٹھا کے ان کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل کو بیان کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے رمضان کے فضائل بیان کرتے تھے، رمضان کی اہمیت بیان کرتے تھے اور رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے صحابہ شہر مبارک، مبارک مہینہ آنے والا ہے، رحمت والا مہینہ آنے والا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، شان والا مہینہ آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل بہت بیان کیے ہیں، اور رمضان کے متعلق ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ اس لیے رمضان کی شان تو ہے، رمضان کا مقام تو ہے، رمضان کے فضائل تو ہیں، رمضان کی رحمتیں برکتیں تو ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بھی رمضان کی سب سے پہلے خوشخبری دینے والا ایسے شخص پر جنت واجب ہو جائے گی، یہ بات غلط ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ رمضان کے بے حد فضائل ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آگے چل کر ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلی بات تو یہ آپ سے کرنی تھی کہ کوئی شخص رمضان کے آنے کی کسی کو خوشخبری دے سکتا ہے، مبارکباد دے سکتا ہے، لیکن یہ جھوٹی بات کرنا کہ جو سب سے پہلے رمضان کی کسی کو خوشخبری یا مبارکباد دے گا ایسے شخص پر جنت واجب ہو جائے گی، یہ بات دراصل غلط ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔